ایران جو ہے اب پاکستان فی الحال جو ہے نہیں آ رہا۔ دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں آ رہا۔ ایران کا جو مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران امریکہ پر یقین نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنے بھی مذاکرات کا سلسلہ پچھلے تمام ادوار میں رہا، کمر میں خنجر گھونپا گیا، اور یہی سلسلہ پھر دوبارہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر دو چیزیں سامنے ہیں میرے۔ دیکھیں، مذاکرات امریکہ کی مجبوری، لبنان کے اندر جو لبنان کا جو معاہدہ شامل تھا اسے بھی توڑا گیا، اور پھر ایران کے دریاؤں کا محاصرہ کر کے نکلنے والی تمام کشتیوں کو روک کر ایک اور کرائسس پیدا کیا گیا۔ کچھ کشتیاں جو ایران کو ٹول پے کر کے نکلنا چاہ رہی تھیں انہیں بھی روک دیا گیا۔ یعنی امریکہ در واقع پوری دنیا میں کرائسس پیدا کرنے کی در پہ ہے۔ ایرانی جو ایک کشتی تھی اس کو قبضے میں نہیں لیا، اس پر میرا خیال ہے کوئی میزائل فائر کیا گیا یا ڈرون فائر کیا گیا، اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی ہے۔ لیکن ایران کی جو ملٹری فورسز ہیں، جو خاتم الانبیاء بریگیڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے، اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اگر امریکہ کو کوشش کرنی ہے یا ایک بار پھر آزمانا ہے تو ہم ایک بار پھر جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اب کی دفعہ جو جنگ ہوگی وہ پچھلی سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ ایران کی جو جنگی تیاریاں ہیں وہ نہ جنگ کے درمیان رکی ہیں اور نہ ہی اب رکیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تمام میزائل پروڈکشن فیسلٹیز انڈر گراؤنڈ ہیں، تمام ڈرون فیسلٹیز انڈر گراؤنڈ ہیں۔ ایران امریکہ کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں ایک چھوٹا سا ملک تھا، لیکن 40 روزہ جنگ کے بعد ایران نے یہ بتا دیا کہ ہم امریکہ کے برابر ہی آ کر کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی سپر پاور ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، ایک بڑی اہم خبر آ گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ ایران جو ہے اب پاکستان فی الحال جو ہے نہیں آ رہا، یہ کہنا تھا ترجمان ایرانی وزارت خارجہ جو ہیں اسماعیل بقائی، ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں آ رہا۔ ایران کا جو مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران امریکہ پر یقین نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ لیکن کل رات یہ بھی خبر آئی کہ ایران کا جو کارگو جہاز تھا یا جو بیڑی تھا اس کو امریکہ نے قبضے میں لے لیا ہے، اور کل جو ہے وہ اس وقت جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ امریکی وفد یا بہت سے جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ جو تیسری عالمی جنگ ہے جو کہ بادل منڈلا رہے ہیں وہ کس طرح رک جائے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایران کے جو ہے پاکستان کے ہی ہیں ویسے، لیکن اس وقت ایران میں ہیں، مشہور سینئر جرنلسٹ ہیں مرتضیٰ نگری صاحب، وہ موجود ہیں۔ مرتضیٰ بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ گہری نظر رکھتے ہیں آپ، یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ ایران نے کہہ دیا کہ مذاکرات کے لیے وہ ایرانی وفد جو ہے ان کا پاکستان نہیں آئے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا ہے؟ وجہ کیا بنی ہے سر؟ دیکھیے، سب سے پہلی وجہ امریکی بدعہدی اور وعدہ خلافی ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنے بھی مذاکرات کا سلسلہ پچھلے تمام ادوار میں رہا، کمر میں خنجر گھونپا گیا، اور یہی سلسلہ پھر دوبارہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر دو چیزیں سامنے ہیں میرے۔ دیکھیں، مذاکرات امریکہ کی مجبوری ہے، امریکہ نے کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کو اس دلدل سے نکلنا ہے۔ امریکہ کے اندر پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اور ٹریڈ نہ ہونے کی وجہ سے پیٹرول پر اثر پڑ رہا ہے، اور خود آج یو اے ای نے امریکہ سے جو ہے وہ مدد مانگ لی ہے کہ ہمارا کاروبار، ہمارا حج میں کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے، تم نے ہم کو اس جنگ میں گھسیٹا، اس جنگ میں ہمیں ڈالا، اور ہماری بربادی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری وجہ سے ہوئی، لہذا ہماری امداد کی جائے۔ تو امریکنز نے ابھی تک اس پر کوئی حامی نہیں بھری ہے، ان کو کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور وہ اس لیے نہیں دیں گے کہ ان کے اپنے ریزروز اس لیے محدود ہوتے ہیں کہ امریکہ کی مارکیٹ بے ثباتی کا شکار ہوتی ہے، ڈس بیلنس ہوتی ہے، تو وہ اپنی مارکیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے وہ ریزرو رکھتے ہیں، وہ شاید یو اے ای کو نہیں دیں گے۔ تو یہ سارا سلسلہ آپ نے دیکھا، امریکہ کا مسلط کیا ہوا تھا، اس میں وہ تمام پہلوؤں سے ناکام ہو گئے۔ اب سیاسی دباؤ بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ بڑھ رہا ہے، معاشی دباؤ امریکن عوام پہ بڑھنے کی وجہ سے ان کا پریشر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو جنگ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن یہ جو کارنامے کیے جا رہے ہیں، سیز فائر کو توڑا جا رہا ہے، سیز فائر کے نام پر 14 دن کا جو ہے انہوں نے بیل آؤٹ پیکج لے لیا اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ لبنان کے اندر جو لبنان کا جو معاہدہ شامل تھا اسے بھی توڑا گیا، اور پھر ایران کے دریاؤں کا محاصرہ کر کے نکلنے والی تمام کشتیوں کو روک کر ایک اور کرائسس پیدا کیا گیا۔ کچھ کشتیاں جو ایران کو ٹول پے کر کے نکلنا چاہ رہی تھیں انہیں بھی روک دیا گیا۔ یعنی امریکہ در واقع پوری دنیا میں کرائسس پیدا کرنے کی در پہ ہے، اور ابھی ایرانی جو ایک کشتی تھی اس کو قبضے میں نہیں لیا، اس پر میرا خیال ہے کوئی میزائل فائر کیا گیا یا ڈرون فائر کیا گیا،
اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی ہے، لیکن ایران کی جو ملٹری فورسز ہے، جو خاتم الانبیاء بریگیڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے، اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تو یہ کرائسس امریکہ کی جانب سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس پریشر ڈیولپ کرنے کے پیچھے فی الحال ایک ہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ جو کام انہوں نے جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کیا، جو ذلالت انہیں جنگ کے ذریعے حاصل ہوئی تھی، اس خفت کو اور ذلالت کو مٹانے کے لیے اس طرح سے پریشر ڈیولپ کر کے مذاکرات کی ٹیبل پر ایران کو بٹھا کر ان سے زیادہ بینیفٹس حاصل کیے جائیں، یعنی زیادہ خواہی، زیادہ چاہت، زیادہ طلبی، یعنی اپنی اوقات سے اپنے منہ سے بڑا نوالا۔ جنگ کے ذریعے تو کچھ حاصل نہیں کر سکے، اب اس طرح کے ہتھ کنڈے آزما کر ایران کے اوپر پریشر ڈال کر ایران سے زیادہ مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مذاکرات کی میز پر۔ لیکن میرے خیال سے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی ہے جو 47 سال پہلے صدام کے حملے کے وقت ہوئی تھی، وہ والی فضا ایران میں پیدا ہو گئی ہے۔ ایران کی عوام، ایران کی ملٹری، ایران کے جو سیاسی لیڈرز ہیں، وہ سارے ایک پیج کے اوپر ہیں، اور ایرانی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں اپنے تمام حقوق نہیں ملیں گے، ہم مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے، اور ہم مزاحمت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اگر امریکہ کو کوشش کرنی ہے یا ایک بار پھر آزمانا ہے، تو ہم ایک بار پھر جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اب کی دفعہ جو جنگ ہوگی وہ پچھلی سے زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ امریکہ کے تمام تجربات کو ہم نے 40 دنوں کے اندر آزما لیا ہے۔ اب جو امریکہ کے تجربے ہیں وہ ہمارے 40 دن کے تجربے کے ساتھ تو ہم وہ جواب دیں گے کہ امریکہ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ جو سارا سلسلہ ہے، اس کی بنیادی وجہ اگر میں آپ کو ایک کلیدی جملے میں بتاؤں تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایران کے اوپر دباؤ ڈال کر جو کام جنگ سے حاصل نہیں ہو سکے، یا جو مفادات جنگ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکے، اسے مذاکرات کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ اچھا مرزا نقوی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف یہ بھی بیانیہ ایران میں تھا کہ بیسیکلی مذاکرات تو ایک بہانہ ہے، اصل میں جو اسلحہ ہے یا فوجی ہے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے امریکہ نے۔ تو یہ جو کہہ لیں کہ بیان ہے، اس کو ایرانی قیادت کس طرح لے رہی ہے، اور دوسری طرف ایران اس وقت کیا تیاری کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو جملہ ہے یہ کسی حد تک تو درست ہے، لیکن اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے کہ اسے درجہ اول کے اندر رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے تو 30-35 سال سے اپنے گلف کے اندر اسٹیبلش کیے ہوئے تھے، جہاں پہ ان کا پورا نیٹ ورکنگ کا سلسلہ تھا، جہاں سے وہ جاسوسی کا کام کرتے تھے، جہاں ان کے ریڈارز تھے، جہاں ان کے 35-40 ہزار سے زیادہ فوجی موجود تھے، ہر قسم کا اکوپمنٹ تھا۔ وہ اڈے جب ایران نے 3 دن کے اندر تہس نہس کر دیے، تو یہ 14 دن یا 15 دن کے اندر کتنا سامان لائیں گے؟ 35 سال والی کیفیت پر تو نہیں آ سکتے ہیں۔ ان کے تو اڈے آدھے سے زیادہ تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، بالکل ہی اپنے کام چھوڑ چکے ہیں، ناکارہ ہو چکے ہیں اس دور نہیں۔ تو امریکہ پہلے والی پوزیشن پہ تو اب آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ والا نقطہ کہ امریکہ جو آرائش کر رہا ہے جنگی، وہ کوئی زیادہ فرق ڈالے گی نہیں۔ یہ صرف یہ بھی پریشر ٹیکٹکس میں سے ایک ٹیکٹک ہے کہ ہم جنگی آرائش کے ذریعے ایرانی عوام پر، دیکھیں ایرانی ملٹری پر تو کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے نا، ان کو تو ان کی اوقات پتہ چل چکی ہے، اور وہ سب کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ایرانی عوام پر دباؤ ڈالیں تاکہ ایرانی عوام جو ہے اپنے رہنماؤں سے کہے کہ آپ جو ہے مذاکرات کی طرف جائیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایرانی عوام اس بات کے لیے تیاری نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ہمیں ہمارے پورے حقوق دو، یا ہم زبردستی تم سے حقوق لیں گے۔ دوسرا نقطہ آپ نے کہا کہ ایران کی جنگی تیاریاں کیسی ہیں۔ دیکھیں، ایران کی جو جنگی تیاریاں ہیں وہ نہ جنگ کے درمیان رکی ہیں اور نہ ہی اب رکیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تمام میزائل پروڈکشن فیسلٹیز انڈر گراؤنڈ ہیں، تمام ڈرون فیسلٹیز انڈر گراؤنڈ ہیں۔ جو خاتم الانبیاء بریگیڈ ہے، یہ ایران کے جو سینئر موسٹ ملٹری پرسنالٹیز ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک ایک لمحے کے لیے نہ ہماری میزائل پروڈکشن رکی ہے، نہ ہماری ڈرون پروڈکشن رکی ہے۔ تو یہ جو 2 بڑی طاقتیں ہیں ان کی، یہ تو اپنا کام پورا کر رہی ہیں۔ تو امریکہ کیا نیا مفاد حاصل کر لے گا اور جنگ امپوز کر کے کیا نیا کام کر لے گا؟ 40 دن کی جنگ کے اندر امریکہ کے ہول سول جو ان کے جو جنگی آلات تھے، اس کا 25% حصہ تو حذف ہو گیا، ختم ہو گیا بالکل۔ جو وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اس جو حصہ یہ ان کا استعمال ہوا ہے اس جنگ کے اندر، صرف اس حصے کو ریکور کرنے کے لیے امریکہ کو 8 سال تک پروڈکشن چاہیے میزائلز کی اور مختلف آلات کی۔ تو اب مجھے بتائیے، مزید اگر یہ 25-30 دن، 1 مہینہ 1.5 مہینہ جنگ اگر کنٹینیو رہی، تو امریکہ کا تو 50% جو ریزرو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا تو پھر امریکہ کی بدماشی کہاں رہے؟ مرتضیٰ نقوی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت اب آپ کا انالیسز اپنا کیا ہے؟ وہاں پہ آپ موجود بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مذاکرات ہونے تھے، دوسرا دور ہونا تھا، یہ ابھی جو ایران نہیں آ رہا، کیا ان کا مطالبہ ہے؟ کس بات پہ یہ دوبارہ مذاکرات کا رخ کر سکتے ہیں ایرانی وفد؟ کیا اس وقت شرائط سامنے رکھی گئی ہیں، اور اندرونی کہانی کیا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے بات چیت ہو، جیسے پاکستان نے پہلے بھی کوشش کی، دوبارہ کوشش کرنے پہ ایران مان جائے گا؟ اس کے اوپر بتائیے گا۔
देखिए, बातचीत के अलावा तो कोई भी हल नहीं है ना। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें बिलाखिर टेबल पर आकर ही सॉल्व हुई हैं। अभी मसला यह है कि ईरान का नुक्ता नजर यह है कि हम किसी भी किस्म के दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर कोई कौम या कोई पावर ये समझती है कि हम दबाव के जरिए ईरान पर दबाव डाल के अपने मफादात हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी भूल है, ये उनकी गलती है सबसे बड़ी। हमने 40 दिन की जंग को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया और जंग का जवाब दिया कि हम दबाव में नहीं करेंगे। आप लड़ना चाहते हैं लड़ें, हम तस्लीम नहीं होंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम झंडा नहीं उठाएंगे कि आप हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो जाएं। एक दफा फिर राउंड कीजिए 40 दिन का, ताकि हम आपको बता सकें कि मजीद 40-40 दिन के 10 राउंड हम आपके साथ मजीद खेलने के लिए तैयार हैं जंग के। लेकिन अपनी जो हमारी जो यानी जो हुकूक है हमारे, हम उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। और देखिए, ये इसलिए ईरान इतनी पावर के साथ कह रहा है कि ईरान की जो 3 कुव्वतें बड़ी हैं, मिलिट्री, अवाम और सियासत, ये तीनों कुव्वतें एक पेज पर खड़ी हुई हैं। अवाम बाहर रोडों पर है, वो अपने सियासतदानों को कभी इजाजत नहीं देगी कि किसी भी किस्म की कोताही जो है हमारे हुकूक के अंदर हो। पूरी दुनिया को ये मैसेज करेंगे कि हमें जो है वो वियतनाम की तरह अपने सिपाहियों की जान बचाते हुए भागना पड़ेगा। तो ये पैगाम तो डिलीवर हो चुका है। बस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, प्रेशर टैक्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि टेबल पर बैठकर हम ज्यादा से ज्यादा ईरान से अपने मफादात ले सकें, जिसमें इनको नाकामी हो रही है मुसलसल। तो बस लास्ट ईरान पे की मुर्तजा नकवी साहब पहली ये और बताइएगा, आखिरी क्लेम ये है मुर्तजा कि नकवी साहब लास्ट पे हम ये ज्यादा बताइएगा कायल नहीं। मुर्तज़ा नकवी साहब लास्ट में ये बताइएगा कि इस वक्त दोबारा सवाल वही है कि आपको, आपका क्या एनालिसिस है आने वाले दिनों में? अभी तो लाजमी बात है कि इतने पुरानी एक लड़ाई थी, इतने पुराने मसाइल थे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम ये सब चीज़ें हल हो जाएं, लेकिन कुछ अब दोबारा एक बार मुज़ाकरात हुए, फिर अब दोबारा ऐसे मसाइल सामने हो गए। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में दोबारा ये ईरानी जो गारंटी, कोई गारंटी के बीच में गुंजाइश है कि कोई गारंटी दी जाए या कोई इस तरह का मामला किया जाए ताकि आपस में मामला बैठ के हल हो जाए? इस पे लास्ट पे कमेंट कर दें। देखिए, ईरान अमेरिका की नजर में और दुनिया की नजर में एक छोटा सा मुल्क था, लेकिन 40 रोजा जंग के बाद ईरान ने यह बता दिया कि हम अमेरिका के बराबर ही आकर खड़े हुए हैं, हम भी सुपर पावर हैं, हम भी एक बड़ी पावर है। तो जब दो पावर्स आपस में बैठती हैं तो बेसिकली उनका मुआहिदा ही गारंटी होता है। एक छोटा और एक बड़ा हो तो फिर छोटे की गारंटी ली जाती है। अब मैं समझता हूं कि अमेरिका और पूरी दुनिया इस स्टेज पर आ गई है कि ईरान की इस सलाहियत को तस्लीम करें कि ईरान से लड़ना इतना आसान नहीं है। और अगर अमेरिका दोबारा कोई तजर्बा करता है तो ये याद रखिएगा, यूरोप के अंदर भी, दुनिया के दीगर खित्तों के अंदर भी तेल का जो बहरान है वो शदीद से शदीदतर होता जा रहा है। दुनिया मजीद किसी नए बहरान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। लिहाजा जहां तक मेरी नजर है, मैं ये समझता हूं कि पूरी दुनिया का प्रेशर अमेरिका पर डेवलप होगा। तन्हाई का शिकार तो अमेरिका इस गैर इखलाकी और गैर कानूनी जंग से वैसे ही हो गया है। मजीद जब क्राइसिस बढ़ेगा तो पूरी दुनिया मिलकर जो है वो यानी शोर डालेगी और अमेरिका से ये मुतालबा होगा कि तुम इस जंग को खत्म करो, क्योंकि खुद अमेरिका के अंदर भी क्राइसिस डेवलप हो रहे हैं इस जंग की वजह से, और यूरोप तो बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार हो गया है, दुनिया के दीगर हिस्से बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिका कोई जंग का नया हरबा दोबारा आजमाएगा। बस ये मेरी नजर में ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जिनके जरिए वो चाह रहा है कि अमेरिका को मेज पर लेकर आया जाए और उनसे मामला हल किया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे लबनान के मामले में इन्होंने चालाकी की थी कि हमारा लबनान के सीज फायर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा अपना सीज फायर है, इसराइल को वहां आजाद छोड़ दिया था, ईरान ने फिर अपने हुर्मुज को बंद किया, उनको मजबूर किया कि आप लबनान में सीज फायर करें, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो एन इसी तरह से यहाँ पर भी ईरानी प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे, आमादगी का इजहार करेंगे, रेजिस्ट करेंगे और खड़े होकर अपने मफादात करेंगे। और इसी सिलसिले को किसी जरिए ही यानी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया मुर्तज़ा नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मुर्तज़ा नकवी साहब जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और आपको जंगी हालात से बता रहे थे। और सबसे अहम खबर जो है वो यही है कि ईरान ने मुज़ाकरात से जो है फ़िलहाल आने से इनकार इस वजह से किया है कि अमरीकी जो हैं उन्होंने अपने जो सीज़ फायर का वादा था एक तो उसको तोड़ा है, दूसरी जानिब जो है एक कार्गो जहाज़ जो कि चाइना से ईरान आ रहा था उसको भी कब्ज़े में ले लिया है। तो इस वजह से फ़िलहाल ईरानी वफद नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हैं वो जारी हैं ताकि तीसरी आलमी जंग या जो इस तरह के जंगी हालात बने हुए हैं उसको जो है ख़त्म किया जा सके। आज के इस वीडियो के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।